نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی بڑے المیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں المیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ المیہ اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ دستور بن چکا ہے۔ جو حدیث آج ہم دو روایت کریں گے وہ ہمارے معاشرے پہ بالکل فٹ آ رہی ہیں، ہمارے طرز عمل پہ، ہمارے فعل پہ بالکل وہ فٹ آ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ چلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ مشکات المصابیح کتاب میں موجود ہے۔ یہ 3700 اس کا نمبر ہے، 3700۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ توجہ سے اور غور سے سنیے گا، بہت ہی نازک اور بہت سخت وعید ہے یہ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس چیز سے آپ ہمیں اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ایسے حکمرانوں سے کہ جن کے جھوٹ پہ، یعنی وہ جھوٹ بولیں گے اور جس نے ان کی تصدیق کی، یا ان کے ظلم پہ جس نے ان کی مدد کی۔ وہ جھوٹ بولیں گے اور لوگ انہیں سچا کہیں گے، وہ ظلم کریں گے اور لوگ ان کی مدد کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے ان کے جھوٹ پہ ان کی تصدیق کی، ان کے ظلم پہ ان کی مدد کی، وہ مجھ میں سے نہیں اور میں ان میں سے نہیں، اور وہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس نہیں آئیں گے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الفاظ ہی ایسے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سخت سخت روایتیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ نمبر بتا رہا ہوں کہ مشکات المصابیح بہت اچھی کتاب ہے، حدیث کی نئی یہ کتاب آئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے یہ حدیث کا۔ تو اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 3700 اس کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران، جھوٹا حکمران جس نے اس کے جھوٹ پہ اس کی تصدیق کی، اس کے ظلم پہ اس کی مدد کی، وہ مجھ میں سے نہیں اور میں ان میں سے نہیں، اور وہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کے جھوٹ پہ ان کی تصدیق نہ کی، ان کے ظلم پہ ان کی مدد نہ کی، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ حوض پہ بھی میرے پاس آئیں گے۔ میں کوئی بہت ہائی لیول کی بات نہیں کروں گا، چھوٹے لیول کی بات کروں گا میں، کیونکہ میں بھی ایک عام سا انسان ہوں۔ اکثر یہ دفاتر میں یا کسی ادارے میں یا ویسے بھی معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جس کے پاس کوئی تھوڑا سا عہدہ ہے یا کوئی اختیارات ہیں یا کوئی چند پیسے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولے تو جو اس کے بیچارے متحد ہوتے ہیں، جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ ظلم بھی کرے تو اس کے ظلم میں اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ عام چیز ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ جو حکومتی لیول پہ بات ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ کسی غلط بات کو بھی غلط کہہ سکے، کسی غلط بات کو بھی غلط کہہ سکے۔ سب کو جو غلطی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار اسی لیے ہو رہا ہے۔ اور 3701 اس سے اگلی والی حدیث ہے، اس میں فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوگا اتنا ہی فتنے کا شکار ہوگا۔ توجہ سے سنیں ذرا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوگا اتنا ہی فتنے کا شکار ہوگا، اور جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات گرامی ہیں ان میں جو لاتعداد خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جو ارشادات ہیں وہ الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہوتے تھے، لیکن جو ان کا معنی ہوتا تھا، جو ان کا معنی ہے وہ تو اس کے تو بیان کیا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے آپ نے صرف 2 چیزیں بتائی ہیں کہ بادشاہ کے قریب جب انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے،
بہت گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ اب بادشاہ قریب جب ہوگا تو بادشاہ تو 100 میں سے چند ہی ہوتے ہیں ایسے جو عدل کرنے والے ہوں۔ اب خلفاء راشدین جیسے بادشاہ کیسے آ سکتے ہیں، یا عمر بن عبد العزیز جیسے بادشاہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہم خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بیچارہ کیا کرے گا؟ جب بادشاہ قریب ہوگا تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہے گا، اس کے ظلم میں اس کا مددگار ہوگا، کیونکہ وہ اس کو نو نہیں کر سکے گا پھر، کیونکہ وہ اس کا متحد ہوگا۔ یہ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑی ہائی لیول کی بات ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے معمولی سے دفتر میں دیکھ لیں، وہاں کا جو باس ہوتا ہے اگر وہ غلط بات بھی کہے تو اس کے جو متحد ہوتے ہیں، جو اس کے چمچے ہم جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کہ نہیں جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو غلط کہہ نہیں سکتے۔ اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہو سر پھرا جو غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتا ہو، تو اس کو پھر جو تنگ کیا جاتا ہے، اس پہ پھر جو کوئی الزامات لگتے ہیں، ہر لحاظ سے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو انکوائریاں لگ جاتی ہیں، اس کو کرپشن کے کیس بن جاتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا نہیں کیا جا سکتا، اور دور دراز علاقوں میں ان کی ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو چیز یہ برداشت کر گیا، یہ جو یہاں کی تکلیفات ہیں، جو یہاں کے دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اگر ان پہ صبر کر گیا اور حق بات کہہ گیا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا جو درجہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، وہ ان تکلیفوں سے اور ان دکھوں سے بہت زیادہ ہوگا، جو آخر میں اسے اس کا اجر ملے گا۔ یہاں یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے غلط بات کو غلط کہا اور پھر پریشانیاں اٹھائیں، بہت پریشانیاں اٹھائیں۔ جو ایک مخصوص گروپ ہوتا ہے ایک آفس میں یا کسی ادارے میں یا اتلی سطح پہ، پھر وہ اس بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یار تو غلط کو غلط کہہ رہا ہے، ہم تو غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور تو غلط کیوں غلط کہہ رہا ہے؟ باس تو ہر وقت ٹھیک ہی ہوتا ہے، یا جو بھی کوئی بادشاہ ہے جو حاکم وقت ہوتا ہے، اس کو غلط کہنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو غلط کہے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہی حوض پہ میرے پاس آئے گا۔ آپ اس ذرا اجر کو دیکھیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ جو ان کے جھوٹ پہ ان کی تصدیق کرے گا، ان کے ظلم پہ ان کی مدد کرے گا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں ہوں۔ خدا را اگر آپ کہیں اس طرح کے ماحول میں ہیں تو سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں، غلط بات کی تصدیق نہ کریں، غلط بات بندے کی تصدیق نہ کریں، اس کے ظلم میں اس کے معاون نہ بنیں، ورنہ قیامت والے دن اگر ہمارے نبی نے ہمیں پہچاننے سے اور اپنانے سے انکار کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے کیا جائے پناہ ہوگی؟ دنیا میں ہاں ٹھیک ہے، دکھ آ جائے گا، تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، انکوائری بھی لگ سکتی ہے، ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ تنگ تو آپ کو لازمی کیا جائے گا، کیونکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں جب کوئی سچی بات کہی گئی، وہ غلط کام کر رہے تھے، جب ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کا جو ایک گروپ بنا ہوتا ہے، اس گروپ نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جنہوں نے ان کو غلط کام سے روکا تھا اور ان کے جھوٹ پہ ان کی تصدیق نہیں کی تھی۔ میں پرسنلی اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، پریشانی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں تو ہم اپنے نبی کے دامن میں ہوں گے نا، آخر میں تو ہم حوض کوثر پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے نا، اگر ہم نے یہاں جھوٹ کو جھوٹ کہا ہوگا اور ظالم کے معاون اور مددگار نہ بنے ہوں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ غلط کو غلط کہنے کی ہم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اور میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی جرات کر لے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہو لیں، آپ تنگ ہو لیں، لیکن آخرت میں ہم اپنے نبی کے دامن میں چھپے ہوں گے نا، اور جنہوں نے ظالم کا ساتھ دیا ہوگا، ان کی جھوٹ پہ ان کی تصدیق کی ہوگی، ان کے معاون اور مددگار بنے ہوں گے، وہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوں گے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہوں گے،
اور نہ وہ حوض کوثر پہ جا سکیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت ہی اہم یہ بیان ہے آج کا۔ حدیث میں نے پہلے آپ کو سنا دی ہے، یہ نمبر بھی بتا دیا ہے، اس لیے خدا را کوشش کریں کہ سچ کا ساتھ دیں، غلط کو غلط کہیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جو غلط بات ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکیں۔ روک نہیں سکتے، کم از کم اس کے معاون نہ بنیں، اس کے مددگار نہ بنیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط کو غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔